السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حیدران کا آخری چیپٹر پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اگر اس سے پہلے کہ ہمارے تینوں یہ جو اقساط دیکھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کارگل میں لڑنے والے ان بے نام شہیدوں اور غازیوں کی کہانی ہے، جو میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور ایک شہید کی ایک خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے یہ کہانی طارق اسماعیل ساگر تک پہنچاؤ تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکے۔ کسی اور نے تو نہ آپ کو بتانا ہے، سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا اور ہم ہر چیز کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم ہر اچھے کام کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اعمال کا، ہماری نیت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخری اتھارٹی وہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اتھارٹی جس دن قائم ہوگی وہی سرخ روئی کا دن ہوگا۔ میں آپ کو بڑے بوجھل دل کے ساتھ حیدران کا آخری باب سنا رہا ہوں۔ اسکارچن کی اس پلاٹون کو بطور ایک اکائی کسی چوکی پہ تعینات نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں مختلف دفاعی چوکیوں پر بانٹ دیا گیا۔ ان میں دو بڈیز مارکے میں دوستی اور بھائی چارے کی لاجوال داستانیں رقم کر گئے۔ سب سے پہلے دو ساتھی این ایل آئی ریجمنٹ سینٹر بونجی کے بیچ میٹ، اسکارچن کے دو پلاٹون میٹ سپاہی بچل خان اور نائک فدا علی۔ ان کی دوستی کا سفر بونجی سیکٹر سے تربیت کے دوران شروع ہوا۔ نہایت سادہ تربیت، پرخلوص عادات، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک، اعلیٰ تربیت یافتہ اور دشواریوں میں بھی مسکرانے والے چہرے، جسمانی تربیت میں سب سے آگے، بہترین نشانہ بات، انتہا کی قوت برداشت رکھنے والے۔ یہ وہ چند صفات جن کا ذکر ان کے ساتھ تربیت کرنے والے ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں۔ حوالدار نذیر سے بریگیڈیئر خالد نذیر سے ان کی ملاقات 4 جولائی دوپہر 2 بجے کے قریب ہوئی۔ قادر آگاہی چوکی پر وہ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے 12 جان بازوں میں شامل تھے۔ 4-5 جولائی کی شب سے 7 جولائی کی شام تک انہوں نے دشمن کے ایک بٹالین کے متواتر حملے نہ صرف ناکام بنائے بلکہ دشمن کو سخت جانی نقصان سے دوچار کیا۔ نائک فدا علی محدود اسلحے کے پیش نظر صرف اپنی رائفل سے وہ گولی فائر کرتا تھا جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوتی تھی۔ نائک فدا علی نے الگ صبح 7 جولائی کو اس وقت شہادت پائی جب دشمن اس کی چوکی سے تقریباً 100 گز دور تھا اور دشمن کی آرٹلری کا ایک گولہ اس کے قریب آ کر پھٹا۔ سپاہی بچل خان نے بہت محتاط لیکن مؤثر فائر سے دشمن کی الغار کو روک کے رکھا۔ لیفٹیننٹ وسیم شفیق جب 7 جولائی کو تازہ کمک لے کر اس چوکی پر پہنچا تو صرف 3 جان باز زندہ تھے، لیکن تینوں زخمی۔ حوالدار لالک جان، لانس نائک محمد بشیر، سپاہی بچل خان زخمی ہونے کے باوجود دشمن نظر آنے پر اس پر مؤثر فائر گراتے۔ سپاہی بچل خان خون بہ جانے کی وجہ سے کافی حد تک نڈال تھا، لیکن پھر بھی اپنی مشین گن سے فائر کرتا رہا۔ ان 13 جان بازوں کی قربانی اور وسیم شفیق کی قیادت میں تازہ کمک کی آمد سے دشمن کی پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دشمن 30-35 گز تک قریب آیا، لیکن وہ آخری 35 گز کی چڑھائی ہی ان کی ثابت قدمی اور فتح مبین کی امین بنی۔ لیفٹیننٹ وسیم شفیق نے حتی الوسع کوشش کی کہ ہر ممکن ابتدائی طبی امداد سے ان کی جان بچا لے، لیکن جس طرح فدا علی اور بچل خان نے فوجی زندگی کے سفر کا آغاز ایک دن کیا تھا، ان کی دوستی سچی تھی اور انہیں ایک ہی دن شہادت نصیب ہوئی۔ وہ تو اسکارچن تھے، اس دنیا میں ڈوب کر اس دنیا میں طلوع ہو گئے۔ اسکارچن کی دوسری جوڑی 2 افسروں کی تھی۔ وہ دونوں بھی کورس میٹ، پلاٹون میٹ اور اب جنگی ساتھی تھے، کیپٹن ساجد حسین اور کیپٹن طاہر حسین، ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے ساتھی۔ وہ مثالی لیڈر
جو ملک و قوم کی خاطر جان کی پرواہ نہیں کرتے. ساجد کا تعلق آرٹلری رجمنٹ سے تھا. وہ مارٹر پوزیشن آفیسر کے فرائض انجام دے رہا تھا. طاہر کا تعلق ایک مشہور انفنٹری بٹالین سے تھا. وہ مہدی پوسٹ کا کمانڈر تھا. جب لڑائی زوروں پر تھی اور ان کے باقی ساتھی حیدران کے ساتھ ثابت قدمی اور دلیری تو دشمن کے ماؤنٹین بریگیڈ کا حملہ روکے ہوئے تھے تو آتش نمرود میں کودنے کے لیے پہلا بیتاب جونیئر لیڈر کیپٹن طاہر حسین تھا. مہدی پوسٹ سے خالد نذیر کو اس کا پیغام ملا. پیغام کچھ اس طرح تھا: مہدی پوسٹ دشمن کی ذات سے محفوظ ہے. کوئی مومنٹ دکھائی نہیں دے رہی. میری خدمات حاضر ہیں. سی او کو چونکہ ساری صورتحال کا علم تھا، انہوں نے اس افسر کے جذبے کو سراہتے ہوئے اسے اعظم پوسٹ پر جانے کے لیے کہا. وہ چیتے کی رفتار سے اپنی منزل مقصود کی طرف لپکا. راستے میں مارٹر پوزیشن تھی. جب وہاں پہنچا تو ہماری مارٹرز خاموش ہو چکی تھیں. دشمن کے ہوائی حملے اور جوابی توپخانہ فائر کی وجہ سے مارٹر پوزیشن افسر ساجد حسین بھی وہیں موجود تھا، لیکن اس سے پہلے سی او کو اطلاع دے چکا تھا کہ مارٹروں کا ایمونیشن ختم ہو گیا ہے. ساجد کو بھی مراد پوسٹ پر جانے کے احکامات مل چکے تھے. اس طرح 8 سرفروشاں کا یہ قافلہ اب مراد پوسٹ پر اکٹھا ہو رہا تھا. جب یہ لوگ پوسٹ پر پہنچے تو صوبیدار مراد بیگ شدید زخمی تھے. نائک اسماعیل، لانس نائک محمد بشیر، سپاہی محمود عالم، محمد حسین اسماعیل اور محمد امان جام شہادت نوش کر چکے تھے. سکارچن کے ان دونوں نوجوان افسران نے بر وقت حرکت سے اعظم اور مراد پوسٹ کو اس وقت قیادت مہیا کی جب اس کا کمانڈر زخمی ہو چکا تھا. بلوس خدمت بے خوف قیادت کے شاہکار ایسے کتنے جوان باز ہوں گے جن کے نام وقت کی گرد میں دب گئے یا پھر جنہیں سیاست کی بھین چڑھایا گیا. ایسی جنگ تاریخ میں کہاں لڑی گئی ہے جہاں ایک بٹالین کا مقابلہ 13 بٹالین سے، ایک بیٹری کا مقابلہ 25 بیٹریوں سے ہوا اور ایک پوسٹ پر بھی دشمن قبضہ نہیں کر سکا. بلاخر وہ مایوس کن لمحہ آ گیا جس نے ان غازیوں کے کلیجے چھلنی کر دیے. اعلیٰ قیادت کی طرف سے انہیں کنٹرول لائن کی طرف واپسی کا حکم مل گیا. سپاہی صرف اطاعت کرتا ہے اور یہی اس کی عظمت کی دلیل بھی ہے. ان جان نثاروں نے بھی اس حکم پر عمل کیا. واپسی کا سفر موت کا سفر تھا. دشمن نے زمین آسمان سے قیامت برسانا شروع کی تھی. 8 جولائی کو جب خالد نذیر اور کیپٹن ساجد ایک دوسرے سے محض 15-20 گز کی دوری پر پتھروں کے نیچے آڑ لیے بیٹھے تھے، دشمن کے 6 میراج 2000 چیختے چنگھاڑتے ان کے سروں پر پہنچ گئے. اپنی باری آ گئی سر، کیپٹن ساجد نے اونچی آواز سے کہا. اس سے پہلے کہ کرنل خالد نذیر کو جواب دے، معراج تیاروں نے 25,000 فٹ کی بلندی سے 12 PMG ان پر داغ دیے. اگلے ہی لمحے کیپٹن ساجد جام شہادت نوش کر گئے. خالد نذیر بھاگتے ہوئے ان تک پہنچے تو ایک ابدی مسکراہٹ کیپٹن ساجد کے چہرے پہ جم گئی تھی. انہوں نے بہت دل سے ساجد کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا. جب ساجد کا کورس میٹ طاہر حسین تک پہنچ گیا، تمہارا دوست، تمہارا کورس میٹ حیات جاودہ پا گیا طاہر حسین. انہوں نے طاہر حسین سے نظریں ملائے بغیر کہا. طاہر حسین نے جھک کر اپنے کورس میٹ کے ماتھے بوسہ دیا. دونوں وہاں سے ہٹ گئے. آسمان معراج کی چنگھاڑوں سے پھر گونجنے لگا تھا. کرنل خالد نذیر، کیپٹن سلمان، کیپٹن امیر نواز، میجر بلال اور صوبیدار نے مل کے مائنز لگانا شروع کیے. باقی مجاہدین کو ڈمپنگ کی ہدایات جاری ہوئیں اور اپنا کام مکمل کر کے انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا. ان کے لیے پل بیک جان لیوا مرحلہ تھا. تمام پوزیشنوں نے سی او پوزیشن پر رپورٹ کی، جہاں واپسی کے سفر میں نکیلی تار اور بارودی سرنگیں نصب کرنے کی منصوبہ بندی پر مکمل نظم و ضبط کے ساتھ عمل کیا گیا. ایک مرحلے پر کرنل خالد نذیر کو علم ہوا کہ ایک 12.7 کم ہے تو عاطف ذیشان کو واپس بھیجا گیا.
جو اپنے ساتھ گن لے کر آیا۔ کنٹرول لائن تک 32 بہادران کے میجر بلال، سلمان اور خالد نذیر نے اکٹھے سفر کیا۔ کنٹرول لائن ان کے سامنے تھی جب بلال اور سلمان نے خالد نذیر کو روک کر کہا، "You should be the last man, sir." اور خالد نذیر نے دونوں کے بعد پاکستانی سرحد میں قدم رکھا۔ کنٹرول لائن پہ رک کے آخری آدمی نے دور افق پر نظریں جمائی۔ برف پوش نکیلی پہاڑیوں کی چوٹیاں زمین پہ نمایاں ہو رہی تھی۔ یہاں سے دور بھارتی سرحدوں کے اندر تک حیدران کے خون کی ایک لمبی لکیر نمایاں تھی، خون جو سرحد کے پار بہہ چکا تھا، خون جو اپنا حساب مانگ رہا تھا، لیکن کون اس کا حساب دے گا؟ وما علینا الا البلاغ۔